إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سوال نمبر 7 میں آیات کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو آیت نمبر 7، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے قتال کرو۔ یہاں فعل امر قاتلو ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب مفاعلہ ہے۔ آیت نمبر 8، اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط والوں کو، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو کچھ ساتھی ان کے جو بن گئے اور ان کے گھر والے، ان کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ تو اخرجو فعل امر ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ زبر والا ہے، اور حمزہ زبر والا صرف باب افعال کے شروع میں ہوتا ہے۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کریں، اور جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں دو فعل امر استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے شاور اور ایک ہے توکل۔ شاور واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے اور باب مفاعلہ ہے، اور توکل جو ہے یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، البتہ یہ باب تفاعل ہے، کیونکہ باب تفاعل میں تا شروع میں اور درمیان میں شد ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی شروع میں تا اور درمیان میں شد ہے، تو یہ باب تفاعل ہے۔ آیت نمبر 10، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، یہاں ایک فعل امر استعمال ہوا ہے، اخرجو، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے۔ آیت نمبر 11، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ تو یہاں فعل امر قاتلو استعمال ہوا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب مفاعلہ ہے۔ آیت نمبر 12، فسبح بحمد ربک واستغفر، پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کر اور اسی سے بخشش مانگ۔ تو یہاں دو فعل امر استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے سبح اور ایک ہے استغفر۔ تو سبح واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب تفعیل ہے، اور استغفر یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، البتہ باب استفعال ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ سین اور تا زائد ہے، یہ باب استفعال کی علامت ہے۔ آیت نمبر 13 میں استغفروا ربکم، یہاں فعل امر استعمال ہوا ہے، استغفروا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب استفعال ہے۔ آیت نمبر 14، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیحات کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، اور داخل فرما انہیں ہمیشہ کے باغات میں جن کا اے اللہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور انہیں بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے ٹھیک لوگ ہیں۔ یہاں فعل امر
جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ادخل، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے اور باب افعال ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ زبر والا ہے، اور زبر والا حمزہ ہمیشہ باب افعال کے شروع میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور مت ارادہ کرو گندی چیز کا اس میں سے، یعنی جو تم نے کمایا ہو اس میں سے گندی چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ مت کرو۔ یہاں فعل امر جو ہے انفقو ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے، کیونکہ اس کے بھی شروع میں حمزہ زبر والا ہے، اور حمزہ زبر والا صرف باب افعال کے شروع میں ہوتا ہے۔ اور ایک فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تیممو، یہ باب تفاعل ہے۔ آیت نمبر 16، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، غربت کا، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اس آیت میں کوئی فعل امر یا فعل نہیں ہے۔ آیت نمبر 17، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں فعل نہیں استعمال ہوا ہے لا تقنطوا، تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب فتح یفتح ہے۔ آیت نمبر 18، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے۔ یہاں فعل نہیں لا تاکلوا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور باب آکل یأکل ناصر ینصر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اس میں دو فعل امر استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے اشرح اور ایک ہے یسر۔ تو اشرح واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب فتح یفتح ہے، اور یسر یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، البتہ باب تفعیل ہے، کیونکہ باب تفعیل کے درمیان میں شد ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی درمیان میں شد ہے یسر، تو یہ باب تفعیل ہے۔ آیت نمبر 20، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ایسا مت کرو۔ تو یہاں فعل نہیں لا تلبسو استعمال ہوا ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ باب ضرب یضرب ہے۔ آیت نمبر 21، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، معاملے کو رفع دفع کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو، اس طرح کہ جب تیرے اور اس کے درمیان کوئی
दुश्मनी हो तो ऐसे हो जाए कि जैसे गहरा दोस्त है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने ये बात समझाई है कि ऐसे मामला करो, अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी भी है तो वो गहरी दोस्ती में बदल जाए। यहाँ फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है इदफ़ा, और ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, और बाब फ़तह यफ़्तहु है, दफ़ा यदफ़उ। आयत नंबर 22, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ए ईमान वालो, बदगुमानी से बहुत इज्तनाब करो, बेशक बाद बदगुमानियाँ गुनाह बन जाते हैं, और जासूसी मत करो। यहाँ एक फ़ेल अमर और एक फ़ेल नहीं इस्तेमाल हुआ है। इज्तनिबू ये फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, बाब इफ्तिआल है, और ला तजस्ससू ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है और बाब तफ़ाउल है। यहाँ एक ता पढ़ने में आसानी के लिए गिराई गई है, असल में ला तजस्ससू। आपको याद होगा कि जब फ़ेल नहीं के शुरू में ला का इजाफ़ा करते हैं तो अलामत मुज़ारे को नहीं गिराया जाता। तो यहाँ एक तो ये ता बाब तफ़ाउल की है, और एक अलामत मुज़ारे की ता भी थी जिसे नहीं गिराया गया था। अलबत्ता यहाँ गिराने की वजह पढ़ने में आसानी पैदा करना है, ना कि फ़ेल नहीं की वजह से वो ता गिराई गई है। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह क़दर में तनज़्ज़लुल मलाइकतु आया है, हालांकि वो ततनज़्ज़लु है। तो यहाँ पर भी ता गिरी है, असल में था ला ततजस्ससू, ये बाब तफ़ाउल है। आयत नंबर 23, यूसुफ आरिद अन हादा वस्तग़फिरी लिज़ंबिक। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या से मुताल्लिक़ है ये आयत। यहाँ दो फ़ेल अमर इस्तेमाल हुए हैं, एक आरिद और एक अस्तग़फिरी। तो आरिज़ ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, फ़ेल अमर है, और बाब इफ़आल है क्योंकि इसके शुरू में हमज़ा ज़बर वाला है। और इस्तग़फिरी ये वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा है, फ़ेल अमर है, और ये बाब इस्तिफ़आल है। आयत नंबर 24, अल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ह वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, तो ए नबी उनको दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यहाँ फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है बश्शिर, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, और बाब तफ़ईल है क्योंकि इसके दरमियान में शद है। आयत नंबर 25, वला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, और मत बुलंद करो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से। यहाँ ला तरफ़उ फ़ेल नहीं है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, और बाब रफ़अ यरफ़अ यानी फ़तह यफ़्तहु है। आयत नंबर 26, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला खूब जानने वाला है। ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की दुआ है। तो यहाँ फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है तक़ब्बल, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, बाब तफ़ाउल है। आयत नंबर 27, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ सबकत ले जाओ, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की चौड़ाई की तरह है। तो यहाँ फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है साबिक़ू, तो जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, बाब मुफ़अला है। या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम रह तू और तेरी बीवी जन्नत में। यहाँ फ़ेल अमर इस्तेमाल हुआ है उस्कुन,
واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب سکن یسکن نصر ینصر ہے۔ آیت نمبر 29 فادخلوا ابواب جہنم، یہ فعل امر ہے، ادخلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ باب ہے داخل یدخل نصر ینصر۔ آیت نمبر 30 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو یہاں فعل امر اجعل استعمال ہوا ہے اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور جعل یجعل باب ہے فتح یفتح۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں فعل نہیں استعمال ہوا ہے لا تشرک، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب افعال ہے۔ آیت نمبر 32 جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ تو فعل امر یہاں استعمال ہوا ہے جاہدو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب مفاعلہ ہے۔ آیت نمبر 33 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب پس ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو یہاں اغفر اور کفر دو فعل امر استعمال ہوئے ہیں۔ اغفر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب غفر یغفر ضرب یضرب ہے اور کفر یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، البتہ باب جو ہے یہ تفعیل ہے کیونکہ اس کے درمیان میں شد ہے اور باب تفعیل کے درمیان میں شد ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔